مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ساری باقی قوموں سے مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ مکہ میں ایک دفعہ جناب ابو طالب کے پاس بہت سارے مشرکین جمع ہوئے اور تقاضا رکھا کہ مل جل کر چلنا چاہیے، رشتے ناتوں کو بحال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کے ہاں بھی کبھی کبھی چلے جایا کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کر لیا کریں گے، اور وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں تو ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، تو یوں مل جل کر گزارنی چاہیے زندگی۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں ایسے چیزوں کو اپنا کارساز بنا لوں، ولیا اپنا کارساز دوست بنا لوں، فاطر السماوات والارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت فاطر، پیدا کرنے والا، اور بعض جگہ پر بدیع بھی آتا ہے کہ بغیر نمونے کے مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے جس نے کل کائنات کو وجود بخشا ہے اس کو چھوڑ دوں اور ان بتوں کو اپنا معبود بنا لوں، یہ تم چاہتے ہو؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ ذات ایسی ہے جو سب کو کھلاتی ہے اور خود نہیں کھاتی، خود کسی سے نہیں کھاتی لیکن ساری مخلوقات کو کھلاتی ہے، سب کی رازق ہے۔ تو ایسی ذات کو میں چھوڑ دوں اور اللہ کے علاوہ باقی جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اگر وہ جاندار ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اپنی فکر کرتے ہیں، اگر کچھ بچ جائے تو کسی اور کو دے دیتے ہیں، وگرنہ اپنی ہی فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات ان سب سے بالا تر ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلا اسلام لانے والا بنوں، پہلے اللہ کے سامنے سر تسلیم کرنے والا بنوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں مشرکین میں شامل نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ تم جس چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہو وہ تو سیدھا سیدھا سراسر شرک ہے اور مجھے شرک سے منع کیا گیا ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر آتا ہے، بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایک پیغمبر جو معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن سے کوئی غلطی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ان کو از خود ہر چیز سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں بھی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو یہ ہمیں ہی سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہر وقت گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، ہمیں تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، جس شخص سے بھی اس دن عذاب کو ہٹا لیا گیا سو تحقیق اس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا رحم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ چنانچہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم کے عذاب سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔
درمیان میں کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لیتے ہیں اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی کامیابی ہے، واضح کامیابی ہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو بھی عذاب سے بچا لیں تو یہ اس کا بڑا رحم ہے، چنانچہ اللہ کے رحم کو مانگتے رہنا چاہیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی بھی اس کو اللہ کے سوا ہٹا نہیں سکتا۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کل کائنات مل کر بھی اس کو اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی۔ جس مالک نے وہ تکلیف پہنچائی ہے وہی اس کو دور کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ کسی کو آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اگر بھلائی پہنچانا چاہیں تو اس کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس کو بھی کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور ساری باقی قوموں سے مسلمانوں کو ممتاز کرتا ہے کہ مسلمان تقدیر کے قائل ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے در حقیقت اصل امر اللہ کا ہوتا ہے، باقی اسباب جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اس مسبب الاسباب کے امر کے تابع ہیں۔ ظاہراً اللہ نے ہر نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن نتائج ہر چیز کے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ چنانچہ ایک مسلمان جس حال میں بھی ہو اس کو پتہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو تنگ دستی سے تنگ دستی کی حالت میں بھی خوش رہتا ہے اور پریشانی میں بھی اس کو ایک طرح کا اطمینان اور تسلی سی رہتی ہے، جبکہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنی بھی قومیں ہیں ان کو یہ چیز حاصل نہیں ہے۔ اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ چنانچہ کسی نے اچھی بات اس پر لکھی ہے کہ فقر میں بھی میں سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں، تنگ دستی میں بھی بڑے فخر کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ فقر میں بھی میں سر بسر فخر و غرور و ناز ہوں، کس کا نیاز مند ہوں سب سے جو بے نیاز ہوں۔ تو یہ اسی عقیدے کا اثر ہے کہ انسان ہر حال میں خوش رہتا ہے، رہنا چاہیے، رہ سکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی منقول ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ دینا چاہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ روک دیں وہ کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کوشش کرنے والے کی کوشش آپ کے مقابلہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر جانے لگے تو مجھے بھی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ ابھی ہم کچھ دور ہی چلے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں نے عرض کیا کہ لبیک اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھو، تو اس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو نہ بھولو تو اللہ تم کو نہیں بھولے گا۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو ہمیشہ اس مالک کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ چنانچہ اگر ہم نہیں بھی یاد رکھتے تب بھی مشکلات میں اللہ ہمارے سامنے رہتے ہیں۔
اور اگر اللہ کو راضی رکھا ہوا ہو تو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے، کیسے ہی اس کی مدد ہر وقت شامل حال رہتی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ خاص طور پر امن، عافیت، خوش عیشی، خوشحالی کے زمانے میں اگر تم اللہ کو یاد رکھو گے تو مصیبت کے وقت میں وہ تم کو پہچان لے گا اور پھر وہ تم کو یاد رکھے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اور آگے ہمارے موضوع سے متعلق بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، جو کچھ بھی ہونے والا ہے قلم میں تقدیر اس کو لکھ چکی ہے، تقدیر کا قلم اس کو لکھ چکا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، ساری مخلوقات مل کر اس کو بدل نہیں سکتی، جو اللہ نے لکھ دیا ہے سو لکھ دیا ہے، سب مل کر ایسا نفع نہیں تم سے روک سکتے جو تمہارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، جو بھی فائدہ اللہ نے تمہارے نصیب میں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، ساری مخلوقات مل کر اس کو روک نہیں سکتی، جو نہیں لکھا وہ نفع کوئی مخلوق مل کر تمہیں پہنچا نہیں سکتی، اور اسی طرح جو نقصان تمہارے مقدر میں نہیں لکھا تمہیں کوئی پہنچا نہیں سکتا، جو لکھا ہے اس سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر یہ بات ممکن ہو کہ تم پورے یقین کے ساتھ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو تو اس پر ضرور عمل کرو، اور لیکن اگر نہ کر سکو تو بہرحال صبر کیے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، خلاف طبع باتوں پر صبر سے کام لو۔ یاد رکھو کہ صبر میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، مصیبت کے ساتھ راحت ہے، تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ راحت بھی عطا فرما دیتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، کبھی اگر تنگی آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارا مقدر کر دیا ہے اس کو ٹلایا نہیں جا سکتا، نہ مقدر سے زیادہ پا سکتے ہیں اور نہ ہی مقدر سے کم۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رہ کر حق حلال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔